میری بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے۔ ایک گھر میں اگر 40 افراد رہ رہے ہیں وہ گھر ویران ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سے آباد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا کرو۔ یقین جانو میں اتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کئی ایسے گھر ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن پاک نہیں کھولا جا رہا، سیوں کا کیڑا اس کو شہید کرتا جا رہا ہے، اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور گھروں کے اندر ٹی وی VCR ہے، اس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تیرے گھر میں برکتیں کیسے ہو جائیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہمارے گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ میں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی بے برکتی بہت زیادہ ہے، پریشانی بڑی ہے، گھر سے لڑائی ختم نہیں ہو رہی، اور بیماری نے ایسے ڈیرے ڈالے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو تیسرا بیمار ہو جاتا ہے۔ بیماری نے ڈیرے لگائے ہوئے۔ حافظ جی ہمیں تو لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے اوپر کوئی کالا کر دیا ہے۔ میں نے کہا گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر پیلا بھی ساتھ ہی ہو گیا ہوگا، اور جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے۔ ارے اس گھر کے اندر، ویران گھر کے اندر شیطان قبضہ کرے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہو ایک خالی گھر ہے اس پہ قبضہ کرنا آسان ہے، اور گھر اگر اس میں آباد ہے، لوگ رہ رہے ہیں، اس گھر پہ قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے جو گھر میں افراد رہ رہے ہیں اگر کوئی آ گیا وہ فوری طور پر پولیس والوں کو بلا لیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ان کو نکال کے داخل ہونا مشکل ہے، اور گھر ویران ہے، جو مرضی آ کے قبضہ کر لے۔ تو یاد رکھو جو گھر اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ گھر ویران ہے۔ ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، وہاں پھر کالے پیلے سارے چلیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر کو تلاوت کلام پاک سے آباد کرو۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں، بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سن کر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوچوان تھے۔ کوچوان سمجھتے ہیں نا، ٹانگا گھوڑا جو رکھا ہوتا ہے۔ دن بھر محنت مشقت کرتے، رات کو تھکے ماندے آ کے سو جاتے۔ ایک دن میں خیال آیا کہ میں جو سونے لگا ہوں یہ تو میرا وقت ہے نا، میں نہیں سوتا، میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے قرآن پاک کھولا تو تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ جو گھوڑا تھا نا اس نے کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ حیران ہو گئے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا، گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے کودنا شروع کر دیا، پھر روک دیا، پھر وہ بھی رک گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب پڑھا قرآن پاک تو وہ اس قدر کودنے لگا کہ خطرہ ہوا کہ کہیں اپنے پاؤں کے نیچے بچوں کو نہ لے لے۔ بہرحال انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا اور سو گئے۔ صبح جب ہوئی تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا جو تھا نا اس نے کودنا شروع کر دیا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے اس قدر زیادہ نازل ہو رہے تھے کہ گھوڑا خوشی سے ناچ رہا تھا۔ فرمایا اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کو نہ روکتا تو صبح تک مدینہ منورہ میں اتنے فرشتے آ جانے تھے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ مصافحہ کر لینا تھا۔
میں ہاتھ باندھ کر ناراض نہ ہونا عرض کروں گا، تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔